بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ سے پہلے خوردنوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئے تو انہیں آمدہ قسم کی غلہ سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ نے حضرت سارہ سے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلہ میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ نمرود ایک ظالم جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرمانبردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر کو لے آؤ اور میں اپنے لشکر کو لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنے فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کی فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم صرف ہڈیاں رہ گئے۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کے ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اسے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس کے دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجی حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ کو تکالیف پہنچاتی۔ آپ نے جب قوم کی ہٹ درمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجی لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشان بناتا تھا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے بہن ہے۔
بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن کہا ہے، اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میرے بہن کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، بس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑے اور تڑپنے لگا اور سارہ علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنی خاندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اس سے سارہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ کڑے نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارہ سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی دلوا دی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔